کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اس پر انہوں نے تنقید کی ہے، لیکن اب تو 28ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ شرجیل میمن صاحب موجود ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات سندھ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، خوش آمدید۔ سر پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پھر میں 28ویں ترمیم اور دیگر چیزوں میں بات کرتا ہوں۔ مولانا صاحب پیپلز پارٹی سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نظر انداز کیا گیا، 26ویں ترمیم کے موقع پر جو باتیں ہم نے اصرار کیا کہ ان کو نکال دی جائیں، آج وہی باتیں ہم سے مشاورت کیے بغیر 27ویں ترمیم میں شامل کر دی گئیں۔ کیا آپ کے خیال میں مولانا کا شکوہ بجا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، شکریہ۔ دیکھیں جی، مولانا صاحب ایک نہایت ہی ایک ریسپیکٹیبل پالیٹیشین ہے، سیزن پالیٹیشین ہے اور چیزوں کو سمجھتے بھی اچھا ہے۔ دیکھیں جی، مولانا صاحب کے خدشات جو ہیں وہ ہم سے زیادہ پی ایم ایل این کی طرف ہونے چاہیے، کیونکہ مولانا صاحب کو جو ہے یہ 27ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس بھی پرائم منسٹر ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا، تو اسی لیے ڈیفینیٹلی وہ مولانا صاحب کے پاس گیا ہے نہیں گیا وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن وہ خدشات ان کے وہاں ان کی جو شکایت وہاں بنتی جائیں۔ 27ویں ترمیم کی بات ہے، 27ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بعد جو ہے صوبوں کو برابری کے وہاں نمائندگی مل رہی ہے، تمام صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے، تو اس سے بہتر اور کیا ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں کہ عدلیہ کی جتنا بھی جوڈیشل ایکٹیویزم رہا ہے اس میں صوبوں کی برابری نہیں تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تو اس وقت ججوں کے تناسب الگ تھے۔ جب یہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا، تب بھی یہی خدشات تھے ہمیں کہ ہم تبھی کہتے تھے جی کہ تمام صوبوں کو اور ویسے بھی ہر جگہ پہ برابری کی تناسب سے دیا جائے گا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چکر جو سلسلہ تھا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے ساتھ سائن کیا تھا۔ تو 27ویں ترمیم پہ تنقید میرے خیال سے ایک جیسے ہمارے پاس ایک چیز بن گئی کہ جی فیشن ہے، آپ پہلے اس کے محرکات پڑھیں، کون سے محرکات پہ آپ کو اعتراضات ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں، لیکن ایک جنرلی سویپنگ اسٹیٹمنٹ کوئی بھی دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی رائے ہوگی۔ صحیح ہے شرجیل صاحب، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کا شکوہ تو پی ایم ایل این سے بنتا ہے، حکومت سے بنتا ہے، ان سے جا کے کریں، لیکن شاید ان کا شکوہ آپ سے اس لیے ہے کہ 26ویں ترمیم میں بہرحال بلاول صاحب کا ہی ایک اہم کردار تھا، وہ بار بار جا رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اتنے وفد نون لیگ کے نہیں گئے تھے جتنے بلاول صاحب کے ساتھ لوگ گئے تھے، تو اس لیے شاید وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اب بھی آپ ہی کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یا بلاول صاحب کے نوٹ کے بغیر تو یہ ترمیم ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ دیکھیں حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ 27ویں ترمیم پہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک وفد جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب سے اور چیئرمین صاحب سے ملا تھا، اور اس کے جو محرکات تھے 27ویں ترمیم کے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ محرکات اپنے سماجی ویب سائٹ کی اس پہ اکاؤنٹ پہ خود پوسٹ کیے کہ یہ محرکات تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کا ڈیموکریٹک وے ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2 دن طویل جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس میں جن جن ترامیم پر کنسنسس ہو سکا پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کی، اور جن جن ترامیم پر کنسنسس نہیں ہو سکا پیپلز پارٹی نے اس کو کہا کہ ان سے معذرت کر لی حکومت سے کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کسی ڈکٹیشن پہ اور اس طرح چیز آ گئی، بالکل پیپلز پارٹی نے ایک اپنا ڈیموکریٹک وے رکھا، جو چیز قبول ہے وہ قبول ہے، جو قبول نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے۔ سر لیکن شرجیل صاحب جن چیزوں پر کنسنسس ابھی آپ کا ڈیولپ نہیں ہو سکا وہ تو چلیے ایک الگ موضوع ہے، اس کو تو ہم 28ویں ترمیم میں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جن پر ڈیولپ ہوا اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا 26ویں کے وقت بھی کنسنسس نہیں تھا، جیسا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، جیسا کہ ججز کا ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس آ جانا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت بھی اس پر نہیں مانے تھے، تو آپ نے جس پر اب کنسنسس ڈیولپ کیا ہے اس پر 26ویں ترمیم میں مولانا کے ساتھ کنسنسس پیپلز پارٹی کا ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے اتنی کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے، آئینی حکومتیں جب ہوتی ہیں تو آئینی حکومت میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے منتخب نمائندوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے اگر ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ججز کون لگاتا ہے؟ حکومتیں لگاتی ہیں ڈیفینیٹلی، اور جہاں تک ہماری بات ہے کہ ہمارے ملک میں، میں یہ نہیں جنرل ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، لیکن ہمارے ملک میں جوڈیشری نے ماضی میں جوڈیشری کے کافی جج صاحبان نے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے مس یوز آف اتھارٹی کی۔ میں نے پھر کہوں گا کہ جی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ عدالتی زیادتی ہوئی، عدالتی قتل ہوا، جو کہ کتنے سالوں کے بعد جا کے قاضی فیض صاحب کی عدالت نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ جی یہ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں ڈیسالو کی گئیں، محترمہ عدالت گئی، محترمہ کو انصاف نہیں ملا،
اسی طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال بغیر کسی سزا کے ان کو جیل میں بھگتنا پڑی. تو اس وقت ہماری جوڈیشری کیا کر رہی تھی؟ اور پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمارے پاس جوڈیشری میں جو کہ ہماری نسل کو یاد ہوگا, جو ہمارے اس جنریشن کو, جن لوگوں کو آپ کو اور ہمیں یاد ہوگا, وہ ہمیں افتخار چودھری یاد ہوگا, جس کو آپ کبھی اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کریں گے. ہمیں ثاقب نثار جیسے جج یاد رہیں گے, جن کے کسی کانڈکٹ کو, کسی بھی عمل کو آپ سمیت کوئی بھی شخص اس کی تعریف نہیں کرے گا. سب کہیں گے کہ اس نے آئین کی دھجیاں اڑائیں. پھر بندیال جیسے ہمیں بھگتنا پڑے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری جوڈیشری نے اس طریقے کے ججز کو بھگتا ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنی مسیوز آف اتھارٹی کی ہے. لیکن کیا جوڈیشری کو بھی بالکل اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ جی ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو؟ جوڈیشری کا بہت احترام ہے, آزاد عدلیہ پہ ہم یقین رکھتے ہیں. آزاد عدلیہ کے لیے پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی یقین نہیں رکھتا. لیکن ایک ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا لازمی ہے کہ کوئی اگر اس طرح کی کوئی حرکتیں نہ کرے جو ثاقب نثار اور افتخار چودھری نے کی تھی. صحیح ہے. شجیل صاحب, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ 26ویں ترمیم کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لائی گئی ہے, اسی طرح سے آپ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. یعنی جن چیزوں پر آپ نے اتفاق نہیں کیا, NFC کا معاملہ یا 18ویں ترمیم میں رد و بدل یا چھیڑ چھاڑ کا معاملہ کہا جا رہا ہے, اور پھر صوبوں کا معاملہ ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ اس پر 28ویں ترمیم اب آ رہی ہے اور اس پر تو اب وفاقی وزراء خود اندیا دے رہے ہیں, بلکہ بات چیت انہوں نے شروع کر دیا ہے. کیا پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لایا گیا ہے اس پر؟ دیکھیں جی, آپ نے کہا کہ کہا جا رہا ہے. میری عادت ہے, میں کہتا ہوں جب تک ہم دیکھیں نہیں تب ہم کسی بھی کہا جا رہا ہے پہ تبصرہ نہیں کرتے. یہ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں نا سر, اب تو بھلے کہا جا رہا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں نا, وہ کہا جا رہا ہے. جب ہم سے پیپلز پارٹی سے کوئی باضابطہ رابطہ کرے گا اور پتہ چلے کہ کیا چیز ہے, جس طرح 27ویں ترمیم میں رابطہ کیا تو ہم چیئرمین صاحب نے ایک نقطہ بتایا سماجی ویب سائٹ پہ کہ جی یہ ہم سے ڈیمانڈز کی گئی ہیں, اس پہ ہمیں سپورٹ مانگی گئی ہے. اور پھر پیپلز پارٹی نے جس پہ اگری کیا اس پہ اگری کیا, جس پہ نہیں کر سکی اس پہ معذرت کی. تو یہی طریقہ ہے کہ اگر 28ویں کی بات ابھی ہم سے سن رہے ہیں, میں ایک دو وفاقی وزراء کے بیانات پہ کوئی کامنٹس نہیں کروں گا. جب پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطہ ہوگا تو پیپلز پارٹی باضابطہ رابطے کے بعد وہ ترامیم پڑھے گی, دیکھے گی, اپنا جو روٹین کا پروسیس ہے جس میں اپنے مجلس عامہ پارٹی کے وہ فیصلہ کرے گی. اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنا موقف دے گی. میں ایڈوانس میں کسی بھی موقف پہ, کسی مفروضے پہ میں جو ہے وہ چیز نہیں کہہ سکوں گا. لیکن شجیل صاحب, آپ کی جن چیزوں پر آپ کی ایک اوپینین ہے, مثلا مزید صوبوں کے قیام, خاص طور پر سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر, اس میں تو آپ غور و خوض کرنے کے بعد بھی شاید ایسی گنجائش معلوم نہیں ہوتی کہ آپ اس میں کوئی اپنی اوپینین کو چینج کر سکیں گے. اسی طرح سے NFC کا معاملہ, یہ جو صوبوں کی تقسیم کی بات ہے اس میں غور و فوائد تو دور کی بات ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈسکشن بھی نہیں ہے. سو اس پر تو جی بالکل 1% بھی ڈسکشن نہیں ہے. یہ صرف سندھ کے حوالے سے یا باقی صوبوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید صوبوں کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے؟ لیکن وہ وہاں کی پارٹی اپنا ریپلائی کرے گی. میں سندھ کا انفارمیشن منسٹر ہوں, میں پیپلز پارٹی سندھ کا انفارمیشن سیکرٹری بھی ہوں, تو میں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا کہ جس صوبے میں میں رہ رہا ہوں. باقی سارے صوبے ہمارے اپنے, لیکن ہر جگہ کا الگ ڈائنامکس ہے, ہر علاقے کے اپنے محرکات ہیں اور اپنی اپنی سوچیں ہیں, تو ہر کوئی اپنا ریسپانس نہیں کرے.